آمین آمین۔ مجھے آپ کا حکم ہوا ہے کہ عظمت قرآن پر اور جو موقع ہے دستار بندی کا، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنا ہے، اور ساتھ ہی سیدی سندی ذخری لیومی وقدی سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات پر بھی کچھ روشنی ڈالنا ہے، اور اسی بیچ میں ایک دو اور ذیلی عنوان بھی آ گئے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ان سب کو مختصر وقت میں سمیٹ کر اپنی خدمت کو مکمل کروں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آئیے ذرا اسی جیتے جاگتے ماحول میں محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم اور بارگاہ آل مصطفیٰ میں وہی درود پڑھ لیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے درود کو کہا ہے، زبانیں آپ کی بند رہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ سب لوگوں کی آواز بلند ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں تو ذکر بالجہر کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور دیکھنا بھی چاہیے۔ تو بلند آواز سے ذرا درود و سلام پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بہت پاکیزہ عمل ہے۔ آپ کی خاموشی نے مجھے ایک بات یاد دلا دی، اگر کہیں تو سنا دوں۔ حالانکہ میں سنانے ہی آیا ہوں، مگر میں اس لیے اجازت مانگ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ عنوان سے ہٹی ہوئی بات بول گیا۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جس ذات کو اپنے ساتھ غوث پاک کی اجازت سے لے کر آئے تھے، اسی کو زمانہ حضرت سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کہتا ہے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی رات کو سونے سے پہلے 3000 بار میرے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دو بار نہیں، 3000 بار آپ کی عادت کریمہ تھی۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جانشین غریب نواز، پروفیسر ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم نے معتبر حوالوں سے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے، لکھا ہے۔ اسی کے حوالے سے میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور پہلے سوچ کے نہیں آیا تھا، بروقت ذہن میں آ گیا۔ حالات بنتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ملفوظ شریف میں ارشاد فرمایا کہ ایک دن آپ کی بارگاہ میں سرکار سیدنا ابراہیم ایرجی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے لیے ہم اپنے شجرے میں کہتے ہیں بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر۔ آمین تو بول دے بھائی۔ یہ آپ کی جو خاموشی ہے نا 1947 میں ہوتی تو ملک آزاد بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ علامہ فضل حق خیرآبادی جیسی ذاتیں، بولنے والی ذاتیں موجود تھی، ہے نا؟ ہاں توجہ فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ایرجی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ قطب کے مزار پر حاضری دینے گئے، اور حاضری دے کر اس احاطے سے نکل کے باہر آ گئے جہاں محفل سما چل رہی تھی، اور باہر جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بزرگ آئے اور کہا کہ ابراہیم ایرجی آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں محفل سما جاری و ساری ہے۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، آپ صاحب کشف و کرامت ہو، قبر کے قریب جا کر دیکھو حال کیا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ گئے اور جا کر سلام عرض کیا، اور آپ نے عالم مکاشفہ میں دیکھا، مراقبہ نہیں مکاشفہ ہے، اپنی آنکھوں سے قبر کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ اس کو علم کشف القبور کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، قبر کے حالات دیکھ لیا کرتے۔ آپ نے نظر ماری تو کیا دیکھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قبر میں جلال میں ہے، اور فرما رہے ای بدبختہ وقت مارا پریشان کردہ ان بدبخت قوالوں نے ہمارے وقت کو برباد کر کے رکھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟
یہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عادت تھی، 3000 بار میرے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے۔ شادی ہو گئی، پہلے دن درود پاک نہ پڑھ سکے، دوسرے دن بھی نہ پڑھ سکے، تیسرے دن بھی نہ پڑھ سکے۔ تیسرے دن رئیس نامی ایک شخص تھا جو آپ کا معتقد تھا اور آپ کا چاہنے والا تھا، رات کو سویا تو کیا دیکھتا ہے، سامنے ایک گنبد نظر آ رہا ہے، اس گنبد کے اندر کوئی ہے، یہ نہیں جانتا کون ہے، لیکن ایک بندے کو دیکھا، وہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، کبھی اس گنبد کے اندر چلا جاتا ہے اور کبھی واپس ہو جاتا ہے۔ اس نے پاس والے سے پوچھا یہ کون ہے جو آ جا رہا ہے؟ جواب ملا یہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ میاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تو واقعہ سنا رہے ہیں وہ بھی خواب کا۔ میں نے کہا خواب ہمارے ہاں ہر طرح کے خواب معتبر نہیں ہوتے، لیکن کچھ خواب ضرور معتبر ہوتے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذہبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له۔ فرمایا سنو، نبوت تو چلی گئی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن میری امت کے لیے خوشخبریاں رہ گئی ہے۔ اس جملے پہ سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان بھائی سبحان اللہ بولیں گے تو سنت نور مصطفی پر بھی عمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب سرکار کے نور کو پیدا کیا، امام بخاری کے دادا استاد حضرت سرکار سیدنا شاہ عبد الرزاق کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مصنفہ عبد الرزاق۔ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے نور کو جب اللہ نے پیدا کیا اور درخت یقین پر رکھا تو میرے سرکار کا نور ایک دن نہیں 70,000 سال تک اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کانا ذالک النور یسبح وتسبح الملائکۃ بتسبیحہ۔ حضور کا نور اللہ کی تسبیح کر رہا تھا اور سرکار علیہ السلام کے نور کی تسبیح کو دیکھ کر فرشتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس کو ذہن میں رکھیں، سنت نور مصطفی پر عمل ہوگا اور فرشتوں کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ غور فرمائیے گا، حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ اندر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، آخر مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس گنبد کے نیچے مدینے کے تاجدار تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے کہا تھا نا کہ نبوت تو چلی گئی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن تمہارے لیے خوشخبریاں رہ گئی ہیں، گڈ نیوز رہ گئی ہے، مستعد جافزہ رہ گئے ہیں۔ اے میرے آقا یہ خوشخبریاں کیا ہے؟ فرمایا یہ سچے خواب ہے جو انسان اپنے لیے دیکھتا ہے یا کبھی دوسرا اس کے لیے دیکھ لیا کرتا ہے۔ آج خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے ان کا مرید معتقد دیکھ رہا ہے، نام رئیس ہے، رات کو سویا سامنے دیکھا عبداللہ ابن مسعود ہے، پوچھا اس کے اندر کون ہے؟ کہا مدینے کے تاجدار ہے۔ آخر آنے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد یہ ہے کہ ان سے اجازت لینے جا رہے ہیں سرور کائنات سے، حضور اجازت دے رہے ہیں تو ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کہا میرے لیے بھی اجازت مانگ لی جائے۔ رئیس نے اپنا نام پیش کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے، میرے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کا جملہ سنیے گا، آج ہم سوچتے یہ ہے 5 دن درود پاک پڑھ لے، چوتھے دن نیت یہ رہتی ہے اب تو سرکار کو خواب میں آنا چاہیے، ہمارے 5 دن کی عادت ہو گئی ہے، اس کے بعد ہمارا یہ تصور رہتا ہے۔ مگر رئیس سے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عبداللہ ابن مسعود نے اجازت مانگی تو سرکار نے کہا رئیس سے جا کر کے کہنا ابھی تیری آنکھیں ہمیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوئی ہے، ابھی تیری آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ مدینے والے کا دیدار کرے۔ میں کہتا ہوں میرا نبی زندہ ہے، نبی دیدار کراتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ نبی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ مگر سرکار علیہ السلام نے کہا عبداللہ ابن مسعود رئیس سے جا کر کہو کہ میرے قطب الدین کو پیغام پہنچا دے۔
کیا کہا؟ رئیس سے کہنا کہ قطب الدین سے کہے 3 دن سے تو نے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود کیوں نہیں پیش کیا ہے؟ اگر نبی سنتے نہیں ہیں تو پھر پتہ کیسے چل رہا ہے؟ بھئی اتنی خاموشی میں اگر آپ کریں گے تو پھر میں ظاہر سی بات ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو، جیسا آپ ماحول بنائیں گے ویسی میں بھی، ہے نا؟ اتنی خاموشی سے آپ سنیں گے تو پھر مزہ اتنا نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، یا نہ اٹھنا ہے نہ دھوم ہے۔ ایک خطیب، ایک شاعر تھے قریبی ملک کے، بڑا اچھا جملہ تھا، جب لوگ خاموش رہتے تھے تو کہتے تھے نہ داد ہے نہ امداد ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہاں، کم سے کم داد ہی دے دو، امداد نہیں ہے تو ہاں، لیکن داد دے دیں آپ، اسی میں کام ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے میرے سرکار نے پیغام بھجوایا، کہا رئیس سے جا کر کہو کہ میرے قطب الدین تک پیغام پہنچا دے، 3 دن ہو گئے تو نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود نہیں پیش کیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں نماز فجر پڑھنے کے بعد سیدھا رک کر دیا اور آنے کے بعد سلام عرض کیا اور کہنے لگا سرکار 3 دن سے آپ نے سرکار کی بارگاہ میں درود پیش نہیں کیا ہے۔ خواجہ قطب نے سر سے لے کر پیر تک نظر ماری، اس لیے کہ رات کی تنہائی میں درود میں پڑھتا ہوں، مدینے کے تاجدار پہ پڑھتا ہوں، پڑھنے والا جانتا ہے اور جو پڑھ رہا ہے، جس پر پڑھا جا رہا ہے وہ جانتا ہے، یا اس کا خالق و مالک جانتا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے 3 دن سے سرکار کی بارگاہ میں درود نہیں پڑھا ہے؟ رئیس نے کہا یہ پیغام اسی کی بارگاہ سے آیا ہے جس کی بارگاہ میں آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پیغام سنا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سچی عاشق کا مزاج ہی یہی ہوتا ہے۔ ارے وہ عاشق رسول نہیں جو 40 دن کا چلا کرا کے تمہیں سرکار کے درود سے دور کرتا ہو، سچا عاشق وہ ہے جو تمہیں یہ پیغام دیتا ہو کہ میری زبان میں کہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ سچا عاشق تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، اور آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود۔ سرور کائنات کا پیغام سنا تھا، خواجہ قطب الدین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتے ہیں رئیس گواہ ہو جا، جب تک قطب الدین زندہ رہے گا مدینے والے پہ درود و سلام پڑھتا رہے گا۔ اس لیے آپ بھی مزاج بنائیے، جب تک زندہ رہیں گے کسی کی نہیں سنیں گے۔ ہمیں سنانا تھا جس کو وہ سنا کے 100 سال پہلے چلا گیا، اب اسی کی سنتے ہیں، کسی اور کی نہیں سنتے، اور اس کی سنتے اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں سب کی سنائی ہے، ہمیں قرآن کی سنائی، ہمیں صحابہ کی سنائی، مصطفیٰ کریم کی سنائی، حضرات اولیاء کی سنائی، اور پھر سب سے لاسٹ میں جا کر کہہ دیا ایک زندگی کا مزاج بناؤ، انہیں جانا انہیں مانا۔ ہم نے کہا یہ جاننے ماننے کا مزاج ملے گا کیسے؟ تو کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ سبحان گئے؟ اللہ۔ ہاں، یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، ابھی میری تقریر کا آغاز نہیں ہوا، اب میں جملے ابتدائی تمہیدی جملے عرض کرنے جا رہا۔ غور فرمائیے، ہم جس مقدس قرآن کے حافظ قرآن کی پاکیزہ تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے ہر جہت سے کامل بنایا اور ہر اعتبار سے وہ ممتاز ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی زمانے کی جو کتابیں تھی، کوئی عبرانی زبان میں تھی، کوئی سریانی زبان میں تھی، نام تو سمجھ میں آتا ہے لیکن زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کے جو واقعات قرآن میں بیان کیے گئے یا حدیث میں یا بزرگوں سے منقول ہیں، وہی واقعات سمجھ میں آتے، لیکن نہ سریانی زبان جاننے والے ہیں نہ عبرانی زبان جاننے والے۔ مگر مقدس قرآن کی زبان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو زبان کے اعتبار سے اتنا ممتاز کر دیا ہے، میاں کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے۔ ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، قرآن پاک میں 2 طرح کی صورتیں ہیں، ایک سورہ مکیہ، دوسری سورہ مدنیہ۔ مفسرین اکرام
السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے. آپ دائیں بائیں نہ دیکھیے بھائی, میری طرف دیکھیں آپ, میں آپ کو سنانے آیا ہوں, آپ سننے آئے ہیں. یہ کام والے آتے جاتے رہیں گے, آپ اپنا کام کیوں خراب کر رہے ہیں؟ غور فرمائیے گا, قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں ہیں, مدنی صورتیں, مکی صورتیں. اللہ کے رسول کے ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی, چاہے کسی بھی مقام پر ہو, چاہے طائف کا مقام ہو یا وادی طویٰ, کوئی سی بھی جگہ ہو, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والی ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے. اور حضور کے ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. مگر ایک اندازہ لگائیے, ہندوستان کی سارے صوبوں کا آپ جائزہ لیجیے. مثال کے طور پر میں بریلی شریف سے چلا, یو پی سے. جیسے ہی میں نے یہاں پر انٹری کی, فلائٹ نے لینڈ کیا اور زمین پر اتری, ہم جیسے ہی ایئرپورٹ کے اندر آئے, اب دیکھا ایک غیر مانوس زبان ہمارے سامنے بولی جا رہی ہے. لوگ بول رہے ہیں شکل تو ہماری جیسی ہے, آنکھ کان ہمارے جیسے ہے, کنٹری بھی ہماری ہے, ملک بھی ہمارا ہے, اسی ملک میں وہ بھی رہتے ہیں, مگر زبان سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ وہ اڑیا زبان بول رہے ہیں, کوئی بنگلہ زبان بول رہا ہے. ہم نے کہا ہندوستان کے مختلف صوبوں کو دیکھے, کشمیر کی پشتو آپ کے یو پی نہ آ سکی ہے. یو پی کی زبان, پوربی زبان اگر آپ بنگال میں جا کے بولے وہاں وہ لوگ نہیں سمجھتے. بنگالی زبان بہار نہ آ سکی ہے, بہاری زبان چھتیس گڑھ نہ جا سکی ہے, اڑیسہ کی زبان اڑیا آپ کے آس پاس کے صوبوں میں نہ جا سکی ہے. مگر قربان جائے اللہ کے مقدس قرآن پہ, یہ قرآن اترا مکہ میں تھا, یہ قرآن اترا مدینے میں تھا. زبان پاک ہے اس کی عربی. اے قرآن پاک ایک بات تو بتا, تیری زبان تو سب سے ڈیفیکلٹ مانی جاتی ہے, اصول اور ضابطے کے اعتبار سے, قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے. یہ اہل علم یہاں تشریف فرما ہے, ہم نحو کے قاعدے پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے, ایک مثال دے رہا ہوں اہل علم کے لیے ہے. لوگ کہتے اگر فاعل مؤنث ہو تو ایسی صورت میں اس کا فعل بھی مؤنث آئے گا. قالت امرأۃ ہوگا, قالت نسوۃ ہوگا, ایک عورت نے کہا, چند عورتوں نے کہا, لیکن قرآن کہتا ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراودھا. اب آپ کا ضابطہ کہاں چلا گیا؟ وہاں یہ کہنا پڑے گا ہم نحو کو دیکھ کر قرآن پاک کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں, قرآن کو دیکھ کر نحو کا فیصلہ کیا کرتے ہیں. مگر آپ دیکھیں تو صحیح, مکہ شریف مدینہ شریف میں جو زبان اتری تھی اللہ نے اس کو یہ کمال عطا کیا ہے. آپ جہاں کرناٹک کی سرزمین پر کھیتوں میں چلے جائیے اور پوچھئے نام کیا ہے, کہے گا عبد الرحمان. نماز پڑھتے ہو, کہے گا ہاں, تو کہا ذرا قرآن سناؤ. کوئی سورہ اخلاص پڑھتا نظر آئے گا, کوئی سورہ بقرہ پڑھتا نظر آئے گا. ہم کہیں گے قرآن یہ تیری زبان کو پوری دنیا میں کیسے عام کر دیا گیا. سیٹلائٹ تو آج کی ایجاد ہے, انٹرنیٹ تو آج کی ایجاد ہے, واٹس ایپ تو آج کی ایجاد ہے, انسٹاگرام تو آج چل رہا ہے, فیس بک تو آج چل رہی ہے. جواب ملے گا پوری دنیا کے اندر اگر قرآن اور قرآن کی زبان کو عام کیا ہے تو انٹرنیٹ واٹس ایپ لے رہی, حافظ قرآن کے سینے نے عام کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, نعرہ رسالت, مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ, نعرہ رسالت. میرے سرکار علیہ السلام جب قرآن لے کر کے آئے, ایک جہت چیلنج والی بھی ہے, وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. جب سرکار علیہ السلام قرآن لے کر آئے تو چونکہ عرب کے لوگوں کی زبان ہی عربی تھی, اور میاں ایک بات یاد رکھیں, یہ میرے سرکار علیہ السلام کی کرم نوازی ہے, حضور کا صدقہ ہے. پچھلی امتوں میں جو ایمان والے تھے وہ بھی جنت میں جائیں گے, مگر ان کی عبرانی اور سریانی اور دیگر زبانیں نہیں چلیں گی. یہ زبان وہ پاکیزہ زبان ہے کہ ان کو بھی جنت میں جا کے عربی ہی بولنا ہوگی.
کہاں سے محفوظ کیا اور کہاں تک میرے رب نے اس مقدس قرآن کی زبان کو پہنچا دیا ہے. خود میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو. ایک تو اس لیے کہ قرآن عربی میں اترا ہے, دوسرا اس لیے کہ میرا اور تمہارا نبی عربی ہے, اور تیسرا اس لیے کہ سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. میرے سرکار علیہ السلام نے جب قرآن پاک کو پیش کیا, کبھی یا ایھا المدثر کی تلاوت ہو رہی ہے, کہیں قرآن پاک کی آیت فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, کہیں یا ایھا المزمل, کہیں سورہ لا اقسم بہذا, سورہ قیامہ کی تلاوت ہو رہی ہے. جب یہ قرآن پیش کیا اور میرے نبی نے کہا یہ اللہ کا مقدس قرآن ہے, اب ایسی صورت میں عرب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو عربی زبان ہے اور محمد عربی بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا یہ بھی عرب میں پیدا ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے گڑھ لیا ہو, حالانکہ قرآن نے پہلے ہی کلیئر کر دیا ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الی آخر الآیہ. قرآن پاک نے کہا یہ جو میرا محبوب قرآن لے کر کے آیا ہے یہ محبوب کی طرف سے گڑا ہوا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی وحی نہ ہو, بلکہ اللہ کی وحی ہے. لوگوں کو پھر ڈاؤٹ ہونے لگا, شک ہونے لگا. آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک سسٹم ہے, اگر کوئی کتاب حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب نے لکھی تو کوئی رائٹر ایسا آتا ہے جو ان سے بھی بہتر کتاب لکھ سکتا ہے, اور تیسرا رائٹر آئے گا وہ ان سے بھی بہتر کتاب لکھ سکتا ہے. لیکن یاد رکھو یہ اللہ کا مقدس قرآن ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, چونکہ یہ فرمان اس خالق و مالک کا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, جس نے مصنف کو تصریف کا ہنر عطا کیا ہے, جس نے خطیب کو بولنے کی زبان عطا کی ہے, جس نے حافظ کو حفظ قرآن کی قوت عطا فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ کہا یہ تو تمہاری طرف سے گڑا ہوا ہے, قرآن پاک کی آیت اتری, اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام سے کہا گیا محبوب ان کو چیلنج کر دو. پہلے قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ مقدس اور عظمت والی کتاب ہے, عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کرنا تو چھوڑیے, یہاں شک کی گنجائش اور یہ شک کی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں شک کیا جائے. اب بھی اگر کوئی شک کر رہا ہے تو وہ اس کی دماغی بیماری تو ہو سکتی ہے, اللہ کے قرآن میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہو سکتا. دوسری بات اور سنے, پھر قرآن نے کہا جو قرآن پاک پر شک کرتے ہیں, قرآن نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی, اگر تمہیں قرآن پاک کے اندر شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اتاری ہے تو لاؤ اس جیسی کوئی صورت لے کر کے آ جاؤ. فرمایا قرآن نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تم کر بھی نہیں سکتے, تم نہ کر سکتے ہو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ قرآن کی طرح کوئی صورت لے کر کے آ جاؤ. تو پھر ایسی صورت میں قرآن پاک کو مان کیوں نہیں لیتے, قرآن پاک کو دل سے تسلیم کیوں نہیں کر لیتے. قرآن پاک نے یہ بھی چیلنج کیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, قرآن پاک کو اگر قرآن جیسی کتاب لانے کے لیے دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات بھی جمع ہو جائے پھر بھی قرآن پاک جیسی کوئی صورت, قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں. یہ سارے چیلنج میرے نبی علیہ السلام نے ان کو عطا فرما دیے. آج تک تاریخ گواہ ہے قرآن پاک کی ایک صورت تو چھوڑو, اس کی طرح ایک آیت لانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. ایک دن ابو جہل نے سوچا لاؤ میں لے کر کے آؤں گا قرآن پاک کی جو ہے علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, قرآن پاک ہے القاریۃ و ملقاریہ. قرآن نے اور بھی بہت سی صورتیں نازل فرمائی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ابو جہل نے کہا میں لے کر آؤں گا تو کتنا گھامڑ پنا اس نے دکھایا, کہنے لگا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. سمجھ گیا؟ ترجمہ کروں, ابو جہل نے کہا میں بھی اسی کی طرح لا سکتا ہوں. ترجمہ کہتا ہے ہاتھی کیا ہے, ہاتھی تمہیں کیا پتا کیا ہے ہاتھی. ہم نے کہا ہم کو تیری بات نہیں بھاتی. تمہیں ہاتھی کو کون نہیں جانتا ہے, بچہ بھی جانتا ہے ایلیفینٹ کس کو کہا جاتا ہے, پورا نقشہ بیان کر دے گا. یہ قرآن کا مقابلہ کرنے کا نتیجہ تھا.
ذلیل و خوار ہو گئے مگر اللہ کے مقدس قرآن پاک کی طرح نہ لا سکے۔ دوسری بات اور سنیں، پچھلے زمانے کی جو کتابیں تھیں ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کتابیں ایک زمانے تک رہیں، لوگوں نے ان میں تحریف کر دی، جو کتاب کے ماننے والے تھے انہوں نے ہی اس میں تحریف کر دی، اور کیا کہنے لگے، جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف والی آیتیں تھی توریت میں، انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا اور اپنے من کی بات کرنے لگے۔ سمجھے آپ؟ اپنے من کی بات کرنے لگے۔ قرآن نے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتابیں توریت کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں، یعنی توریت میں جہاں سرکار علیہ السلام کی تعریف و توصیف تھی، ایک جگہ قرآن نے کہا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیا کرتے ہیں۔ مفسرین نے کہا یہ بدلنے سے مراد جہاں جہاں توریت میں سرور کائنات کی تعریف لکھی تھی انہوں نے جلن اور حسد میں اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ دوسری باتیں لا کر کے داخل کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر جب بات قرآن پاک کی آئی بہت زور لگایا گیا، عیسائیوں نے لگایا، یہودیوں نے لگایا، شکوک و شبہات پیدا کیے۔ 1400 سال بلکہ اب تو 1500 سال ہو گئے، قرآن پاک جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ کسی نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ قرآن پاک کو مختلف جہتوں کے اعتبار سے آپ پڑھتے جائیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایک کتاب لے کر آئے حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب اور قاری ذوالفقار صاحب کے سامنے لا کر کے رکھ دی، کہا لیجئے یہ کتاب ہے فلاں زبان میں۔ انہوں نے کہا مجھے زبان آتی نہیں تو میں اس کو پڑھوں گا کیسے؟ میں نے کہا اس کا مطلب دنیا کی کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو ایک کے لیے کارگر مفید دوسرے کے لیے غیر مفید۔ بولو تو صحیح یار۔ اسی طریقے سے کوئی کتاب حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ ہمارے لیے لے کر آئے، کہا دیجئے مولانا صاحب دا میسج کر کی ایک کتاب ہے۔ ہم نے کہا انگلش آتی نہیں تو میسج پڑھیں گے کیسے؟ یہ ایک مزاج ہے نا، کسی نابینا کے سامنے جا کر آپ نے کتاب رکھ دی اور کہا میاں اس کو پڑھیے، وہ کہے گا نظر آتا نہیں تو پڑھوں کیسے؟ کسی بہرے کے سامنے آپ نے جا کر انگلش گرامر سنانا بتا شروع کر دیے، کہا یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ فیوچر ہے، یہ انڈیفینٹ ہے اور یہ از ایم آر کا یوز ہے، سمپل یہاں ہیلپنگ ورب استعمال کیا جاتا ہے اور سمپل سینٹینسز بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح کا مزاج آپ نے دیا۔ اس نے کہا بھائی میں بہرا ہوں سن نہیں سکتا، لیکن قربان جائے دنیا کی ساری کتابوں کا آپ سروے کیجیے، ہاں کوئی نہ کوئی کتاب کسی اعتبار سے مضر ہوگی، کسی اعتبار سے مفید ہوگی، کسی کے لیے فائدہ مند ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہے، مگر یہ مقدس قرآن پاک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا ہے، اگر اندھے کے سامنے لا کر رکھ دے وہ پڑھ نہیں سکتا لیکن ہاتھ تو لگا سکتا ہے باوضو ہو کر۔ اگر کوئی بہرا ہے سن نہیں سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ تو سکتا ہے نا۔ اگر کوئی انسان پڑھ نہیں سکتا ہے، آنکھ سے اندھا بھی نہیں، کان سے بہرا بھی نہیں، لیکن عربی آتی نہیں ہے تو حافظ قرآن نے پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب۔ اس کتاب کو اللہ نے ہر اعتبار سے برکت والا بنایا ہے۔ اگر کوئی دیکھتا ہے تو ثواب پا رہا ہے، چھوتا ہے تو ثواب پا رہا ہے، سنتا ہے تو ثواب پا رہا ہے، اور اگر کوئی پڑھ کر عمل کر لیتا ہے تو سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا الکتاب ان اللہ تعالی یضع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک جس کی وجہ سے اللہ بہت سی قوموں کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ
सवाब, आखरीना और दूसरों को अल्लाह ताला इज्जत व वकार अता फरमा दिया करता है। इस किताब को अल्लाह ताला ने हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने वाली किताब बनाया है। कोई अगर अमल करता है और इसके बयान करता अकीदों पर पूरी तरीके से गामजन रहता है, टिका रहता है, अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमा दिया करता है। और जो इस कुरान के खिलाफ जाता है वो जिल्लत और रुसवाई के गहरे कुएं में जाकर के गिर जाया करता है। अल्लाह के मुकद्दस कुरान को आप किसी भी जहत से देखें, ये कुरान पाक है, इसको अगर कोई बच्चा याद कर लेता है हाफिज़े कुरान बन जाता है। अगर किसी ने एक भी आयत याद नहीं की, मेरे सरकार ने फरमाया उसका सीना बिल्कुल वीरान घर की तरह है। और अगर किसी ने याद कर लिया, हाफिज़े कुरान बन गया, तो आओ हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में चलते हैं। सैयदी मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमा फतक़ूलु ई रब्बी कैफ़ा आकुलु लहमा व कलामुका फी दौफी। तवज्जो, रिवायत किसकी पढ़ी है? ऊंचा बोलो। मौलाए कायनात की, शेर खुदा। मैंने एक दावा किया था हवेरी में कि हमारी तरह अहले बैत का के फजाइल और उनकी शान बयान करने वाला कोई हो तो बताओ। हम रिजवी अगर अहले बैत की शान बयान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मैं इस दावे को थोड़ी देर के लिए दलील से साबित कर देता हूं ताकि दावा बिला दलील ना रहे। हालांकि आऊंगा उसी तरफ, जिस ट्रैक से आपको छोड़ा है मैंने फिर पलटा के उसी तरफ लेकर आऊंगा। भी एक हदीस मैंने सुनने तिरमिजी शरीफ की पढ़ी है। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, और ये हदीस भी अली इब्न हुसैन अन अबीही अन जद्दीही अली इब्न अबी तालिब। सनद देखिएगा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो रिवायत करते हैं इमाम हुसैन से, और इमाम हुसैन रिवायत करते हैं मौलाए कायनात से। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन क्या किया? अखज़ा बियदी हसनिन व हुसैनिन। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया, सुनो, जो हसन से प्यार करे, हुसैन से प्यार करे, इनके बाप मौलाए कायनात शेर खुदा कहा जो अली से मोहब्बत रखे, व उम्महुमा, और जो इनकी वालिदा से अकीदत रखे, फरमाया वो मेरे साथ कयामत के दिन मेरे ही साथ होगा। तवज्जो है? मैं थोड़ा सा पलटा के आपको लेकर चल रहा हूं। आज भी मेरे सरकार ने हाथ पकड़ा है, और एक वक्त वो था कि जब नजरान का वफ्द आया था हुजूर से मुबाहला करने। हाँ बेटा सर ऊपर उठाओ। हाँ, वो काम घर भी कर सकते हो जो यहां कर रहे हो, लेकिन जो यहां कर रहे हो मेरे मुझको सुनकर वो घर पे नहीं हो पाएगा। गौर फरमाना, एक बात अर्ज कर रहा हूं, कुछ नुक्ते की बात मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूं। मेरे सरकार ने इमाम हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा है, लेकिन जब मुबाहले की कैफियत थी, शेख मोहम्मद शबलंदी की किताब नूरुल अब्सार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार के अंदर रिवायत जो जिक्र की गई है कि जब मेरे सरकार अलैहिस्सलाम के पास नजरान के ईसाई आए और कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते हो? पूरा वाकया आपने बारहा मुहर्रम शरीफ के महीने में सुना होगा, बस मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। सरवरे कायनात जब मुबाहले के लिए लेकर के जा रहे थे, मेरे नबी ने हजरत फातिमा ज़हरा को अपने पीछे किया, उनके बाद हजरत अली है। बिल्कुल कैफियत देखे, आगे मेरे सरकार है, पीछे सैयदाए कायनात है, उनके पीछे मौलाए कायनात है। एक हाथ में मेरे सरकार ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा है, और दूसरे हाथ से इमाम हुसैन को गोद में ले लिया है। भाई कैफियत समझ में आई हो तो बोलो यार, सुभान अल्लाह तो बोलो कम से कम। कितना पाकीज़ा मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आगे मेरे सरकार, पीछे सैयदाए कायनात, उनके पीछे मौलाए कायनात। आखिर सैयदाए कायनात को बीच में क्यों रखा?
اس لیے رکھا تاکہ قیامت تک کے مسلمان سمجھ لے بچیوں کے چہرے دکھائے نہیں جاتے، ان کا پردہ کر کے ان کو چھپایا جاتا ہے۔ ہمارے تجوریوں کے خزانے سے زیادہ اہمیت ہمارے بچیوں کی عزت ہے، اس کو بچا کر کے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پردہ بہت ضروری ہے۔ سرور کائنات نے بیچ میں لیا، حضرت علی پیچھے ہے، امام حسین کو گود میں اٹھایا ہے، امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہے۔ آپ عام طور سے اس چیز کو دیکھتے ہوں گے، روزمرہ کی زندگی بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا نے بچے کا ہاتھ پکڑا، چل تجھے چاکلیٹ دلوا کے لاؤں گا، لے کر گئے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے چلتے ہوئے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی وہ اپنے باپ کے آگے آ جاتا ہے، کبھی کوئی چیز نظر آئی انگلی پکڑا ہے پیچھے کی طرف چلا گیا۔ لیکن جس بچے کو گود میں اٹھایا ہے جو فرن پر ہے وہ کبھی پیچھے نہیں جاتا۔ آپ گود میں بچہ اٹھائیں گے وہ فرن پر رہے گا، سامنے رہے گا۔ میں نے کہا میرے نبی آج عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلے کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، کوئی دعوت تو نہیں تھی بلکہ دشمنوں کے سامنے مقابلہ ہونا تھا۔ آخر اس چھوٹی سی عمر میں امام حسین کو گود میں اٹھایا کیوں تھا؟ میں کہوں گا یہ تربیت تھی کربلا کی۔ سرور کائنات میں گود میں اٹھا کر اپنے بیٹے کو عملی طور پر تربیت دے رہے ہیں اور گویا یہ کہہ رہے ہیں حسین آج تیرا نالا مقابلے میں ہے، کل کربلا میں دشمن تیرے مقابلے میں ہوگے۔ جس طرح میں ڈٹا ہوا ہوں اسی طرح تجھے بھی ڈٹا رہنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، تو مقابلہ کرتے رہنا۔ جس طرح تیرے نبی نے تجھے آج اٹھایا ہے کل کربلا میں بھی آ کے تجھے اٹھا لے گا۔ اور اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، سرکار علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا لا ازال التقطہ منذ اليوم۔ روایت چھوڑ دی میں نے، بس آخری جو مستدل ہے وہ جملہ لے رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں خون شیشی تھی جس کے اندر خون تھا۔ میرے سرکار نے پوچھا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ھذا دم الحسینی و اصحابی۔ فرمایا آج پورا دن ہو گیا ہے حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو کربلا میں جمع کر رہا ہوں۔ ہمارے محترم کو کہتے ہیں ادھر دیکھیں بھائی، ادھر کوئی خاص چیز نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے قبلہ خطابت بنا لیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ غور فرمائیے گا، میرے نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح، امام علی مقام 72 کی قربانی، بہت بڑا زخم، 72 زخم جسم پہ برداشت کر لیے، اس سے بڑا زخم۔ اس کے بعد گردن بھی آپ کی کٹ گئی، آپ کے جسم ناز سے آپ کے سر اقدس کو جدا کر دیا گیا۔ آپ کو درد ہوا کہ نہیں؟ کہیں گے میرے نبی کی حدیث تجھے معلوم نہیں، الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ۔ فرمایا شہید جب شہادت کا جام پی رہا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جیسے تمہارے ہمارے چیوٹی کے کاٹنے پہ درد ہوا کرتا ہے۔ اور دوسرا جواب ملے گا، ارے تکلیف اس کو ہے اس کے سامنے گنبد خضرا کے مکی تشریف فرمانا ہو۔ استاد زمان علامہ حسن نے یہی تو کہا تھا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ اچھا ایک اور نکتہ سنیں، حضور نے ادھر اٹھایا امام حسین کو، ایک ہاتھ میں ہاتھ لیا امام حسن کا۔ میں نے بتایا تھا بچہ جو ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی چھپتا ہے، کبھی دکھتا ہے، کبھی نہیں دکھتا۔ حضرت سرکار سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی سر الشہادتین۔ سر کا معنی راز اور شہادت کا معنی جانتے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا، اور شہادتین کا مطلب دو شہادتوں کا راز۔ ہم نے کہا میرے سرکار نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسین کو ہاتھ میں ہاتھ لیا اور زمانے کو بتا دیا دیکھو اپنے نبی کی شان، ایک طرف چھپی ہوئی شہادت چل رہی ہے اور ایک طرف کربلا میں چھپی ہوئی شہادت چل رہی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور آگے بڑھیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی شان آپ کو معلوم ہے، اور سرکار علیہ السلام کا نسب پاک بھی آپ کو معلوم ہے۔ میرے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جملہ پہنچا تھا، لوگوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے فلا انصاب بینہم، قیامت کے دن
नसब तो काम नहीं आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम मेंबर पे तशरीफ फरमा हुए, फरमाया मा बालो अक़वामिन यज़अमूना अन्ना क़राबती ला तनफ़उ यौमल क़ियामा। क्या हो गया लोगों को जो कहते हैं कि मेरा रिश्ता क़यामत के दिन फायदा नहीं देगा? फरमाया सुनो, कुल्लो नसबिन व सबबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। सरवरे कायनात ने फरमाया सुनो, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। भाई अज़मत कुरान ही बयान कर रहा हूँ, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये कुरान ही की आयत है, मैं जिस आयत पर भी गुफ्तगू करूंगा अज़मत कुरान ही को बयान करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां 3 बेटे। आज के दौर के कुछ राफजी मिजाज रखने वाले ये कहते हैं सरकार की एक ही बेटी थी। मैंने कहा उन बदबख्तों से एक बात पूछो, कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ल अस्वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। महबूब कहिए आप अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से, बनात ये बिंत का सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, बिंत सिंगुलर है और बनात प्लूरल है। अगर सरकार की एक बेटी थी तो कुरान ने बनात क्यों कहा? हमने कहा ये वो कह रहा है जिसने सरकार को 3 बेटियां अता फरमाई है, ये खालिक कायनात कह रहा है, रब कदीर कह रहा है। सरकार की 4 बेटियां और हुजूर के 3 बेटे, हजरत कासिम का विसाल, हजरत अब्दुल्ला का विसाल, हजरत इब्राहिम का विसाल। अब जब कुफारे कुरैश तक और दीगर हजरात तक जब हजरत कासिम का विसाल हुआ तो अबू लहब एंड कंपनी कहने लगी बुतिरा मोहम्मदुन अल यौमा, माअज़ल्लाह कहा आज तो नबी की नस्ल खत्म हो गई, अब इनका सिलसिला कैसे चलेगा? हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ तब भी कहा इनका सिलसिला नसब कैसे चलेगा? चूंकि वो उसूल जानते थे आदम से लेकर ताई दम सबका सिलसिला लड़कों से चल रहा है। हुजूर के 3 बेटे थे, तीनों का विसाल हो गया, लेकिन उन बदबख्तों को यह पता नहीं था जो अल्लाह इब्राहिम को लेने पर कादिर है वो मुस्तफा की नस्ल को बाकी रखने पर भी कादिर है। हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम साहब बराबर में बैठे पूछने लगे मौलाना एक बात तो बताओ, नस्ल चलती तो नरीना औलाद से है, तो हुजूर के 3 बेटे थे, तीनों का विसाल, तो जहन में सवाल तो आएगा। मैंने कहा इमाम तबरानी को उठाकर देखे, मौजम कबीर में उन्होंने फरमाया सुनो, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बी व इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसी की पुष्ट में रखा है, मगर मेरे और तुम्हारे नबी की औलाद को अल्लाह ताला ने अली की पुष्ट में रख दिया है। बात समझ गए? और कौन मौलाए कायनात? जिक्र कर रहा हूं मैं, हालांकि और भी इस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मुझे जाना उसी तरफ है। कौन मौलाए कायनात? ये वो मौलाए कायनात हैं जिनको मदरसे में तालीम दी गई और उस मदरसे का नाम भी मदरसा सुफ़ा था, जिसमें इल्म देने वाले मदीने के ताजदार थे। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से इल्मी और फ़िक़ी वाक़ियात हैं। मैं उन वाक़ियात की तरफ नहीं जाता, एक शान की तरफ जाता हूं, चूंकि मैंने कहा था रिजवी अगर अहले बैत की शान बयान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपने आम तौर से एक जुमला सुना होगा, फतेह मक्का के मौके पर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कांधे पर उठाया था। यहां तक तो सब जानते हैं ना, कांधे पर उठाया था, लेकिन उसके बाद हजरत अली से पूछो हजरत अली क्या कहते हैं, इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु ललिलतु उफ़क़ समा। ये जुमला भी मैंने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताब मतलउल कमरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन से उठाया। आला हजरत ने बड़े पाकीज़ा जुमला लिखे। आपने फरमाया जरा सोचो तो सही, आज अली किस नबी के कांधों और शानों पर सवार है? उस अली, उस नबी करीम के शानों पर सवार है जिसका कदम अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से मेराज की रात अर्श आजम से ऊपर गया था, और अर्श आजम पर जिनका कदम नाज रहा था। बरेली का इमाम कहने लगा ज़हे इज्जत एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। हजरत अली आप बताओ आपको क्या एहसास हुआ? कहने लगे जब मैं हुजूर के कांधों पर था ना तो मुझे यह ख्याल गुजरता था
جو اہل علم ہے نا عربی متن سن کر سمجھ گئے یہ کچھ بول رہے ہیں، تو آپ کو بھی بول دینا چاہیے کہ کوئی اچھی ہی بات سنا رہا۔ ترجمہ سن لیجیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یہ خیال گزرتا تھا اگر میں چاہوں تو حضور کے کاندھوں پر سوار ہوتے ہوئے آسمان کا کنارہ چھو لوں۔ بولو تو صحیح، علی کا معنی بلند ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ نے کتنا بلند کر دیا ہے۔ اچھا ایک بات میں یہاں اور عرض کروں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کریں سرکار جب ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ بنائے جا رہے تھے تو آپ نے بڑی آسانی سے ان کی بیعت کو قبول کر لیا۔ مثال کے طور پر ہمارے حضرت بیٹھے ہیں، نام انصر ہے، ارے بھائی آپ کو تو پھر کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ہاں یہ تو اس میں تفضیل ہے پوری، نصرت اور مدد کا پورا اعلیٰ درجہ ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں کتنے مظاہر نظر آئیں گے۔ توجہ ہے نا قاری صاحب قبلہ؟ ماشاء اللہ قاری صاحب تو ساتھ دیں گے نا، زبردستی ان سے ساتھ لینا پڑے گا چونکہ ہیں میرے ڈسٹرکٹ کے۔ میں اگرچہ خاندانی اعتبار سے آبائی وطن بریلی شریف ہے لیکن میری پیدائش ڈسٹرکٹ رامپور کی ہے، اور رامپور کا اصلی نام مصطفیٰ آباد ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہاں غور فرمائیے۔ ہم نے کہا قاری صاحب قبلہ نے کسی کی تعریف کی، مولانا انصر صاحب کے بارے میں کہا یار بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے سنا ہے یا دیکھا بھی ہے؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس صرف تھیوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا؟ بولے میں خود درسگاہ میں بیٹھ کر کے سنتا ہوں، بچوں کو بڑا اچھا پڑھاتے۔ اب ان کی گواہی ان کے لیے تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ہے نا بھئی۔ انہوں نے کہا پریکٹیکلی طور پہ میں نے مشاہدہ کیا، دیکھا ہے کہ یہ اچھا پڑھا رہے ہیں اور لوگوں سے بھی سنا ہے یہ اچھا پڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا اب ذرا عام دم برسرے مطلب حضرت مولا کائنات سرکار کے کاندھوں پر سوار ہے، میرے مولا کی نظر کہاں کہاں تک پہنچ رہی تھی۔ ارے میاں جب غوث اعظم کہے ان الشہداء والاشقیاء لیورثون علی وعنوانی فی اللہ المحفوظ، فرمایا اچھی اور بری تقدیر والے، غوث اعظم کہہ رہے ہیں اچھی اور بری تقدیر والے میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میری نظر لوح محفوظ پر جمی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ ہم نے کہا سیدی غوث پاک لختے جگر ہے مولا کائنات کے، جب یہ بغداد میں بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ سکتے ہیں تو میرے مولا کائنات تو آج سرکار کے کاندھے پر ہے۔ اور آسان جملہ کر دیتا ہوں کہ جب خواجہ عثمان ہارونی اپنی دو انگلیوں کے بیچ سے خواجہ معین الدین کو سارے طبقات کا مشاہدہ کرا سکتے ہیں تو میرے نبی علی کو کاندھوں پر بٹھا کر سارا کچھ سکھا کیوں نہیں سکتے؟ اب سرکار علیہ السلام کے کاندھے پر مولا کائنات سوار ہے۔ ہم نے کہا علی کی نظر پڑی لوح محفوظ پر، لوح محفوظ کا سارا منظر دیکھ لیا، اب علی کی بارگاہ سے جواب ملے گا ابو بکر کی خلافت پر میں مہر کیوں نہ لگاتا اور ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میں نے سرکار سے تھیوری بھی سیکھی تھی اور فتح مکہ کے دن میں نے پریکٹیکلی طور پر دیکھ لیا تھا کہ سرکار کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر بننے والے ہیں۔ بہت سی شانیں ان بزرگوں کی بیان کی جا سکتی ہیں لیکن میں نے ایک دعویٰ کیا تھا اس کو ہلکے پھلکے انداز میں، اپنے انداز میں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں، ورنہ ان آقاؤں کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ سنیے، مدرسے کے اندر علم سکھایا جاتا ہے۔ علم میں 3 لفظ ہیں اور ان 3 الفاظ کو، 3 حرفوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ دھیان سے میری بات کو سنا، مگر علم بھی 2 طرح کا ہے، ایک علم نافع ہوتا ہے، ایک علم مضر ہوتا ہے۔ حضرت سرکار خواجہ حسن بصری نے فرمایا ایک علم وہ ہے جو تیرے لیے ہے اور ایک علم وہ ہے جو تیرے اوپر ہے۔ لکا و علیک،
क्या मतलब? लाम इंतिफाई है। लाम इंतिफा का मतलब फायदा पहुंचाने वाला लाम। इसका मतलब यह है कि एक इल्म तुझे फायदा देगा और दूसरा इल्म वो है जिसको जान करके तू अमल नहीं करेगा तो तेरे खिलाफ हुज्जत और दलील बन जाएगी। और दूसरी बात और सुने, आज हमारे यहां मिजाज बन गया है, अरे भाई बच्चे को कुरान ही तो पढ़ना है, किसी के भी मकतब में दाखिल कर दो, किसी के मदरसे में दाखिल कर दो। हमने कहा सुनो, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ के बाद दूसरे दर्जे की हदीस की किताब है, उसमें अल्लाह हजरत मोहम्मद इब्ने सिरीन की रिवायत को हजरत इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया है, रिवायत किया है। वह फरमाते इन्ना हज़ल इल्मा दीन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। क्या कहा? फरमाया ये दीन इल्म का, ये इल्म दीन का इल्म है, लिहाजा ले किससे रहे हो इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। हर एक से दीन नहीं सीखा जाता है। अभी एयरपोर्ट से आ रहा था, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने के लिए हम गए तो एक मस्जिद के करीब से गुजर हुआ, हमने देखा ये दो बंदियों की मस्जिद है, बाहर एक बैनर लगा हुआ देखा, उस बैनर में एक तरफ लिखा था, कट लगा हुआ था कादियानियों के नाम से, एक तरफ कट लगा था शकील इब्ने हनीफ के नाम से, कोई मुद्दई इमाम मेहदी है उसके नाम से, और कादियानों पे भी कट लगा था। मैंने कहा देखे तो सही, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे। अबे अगर ये कादियानी तुम्हें गवारा नहीं है तो हम तुम्हें कादियानों ही की तरह समझते हैं। इसलिए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अगर नबुव्वत का दावा किया था, उससे पूछा गया तेरे पास दलील क्या है, तो उसने देवबंदी इमाम, देवबंदी पेशवा, दारुल उलूम देवबंद का बानी कासिम नानोतवी की किताब तहजीरुल नास को पेश किया और कहा इन्होंने खुद लिखा है नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है, तो जाहिर सी बात है उसने दावे नबुव्वत किया, सारा रास्ता तुमने हमवार किया है। जिस तरह हमें कादियानी पसंद नहीं है, इसी तरह हमें देवबंदी भी तस्लीम नहीं है। समझ में आई बात आपके? सरकार अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक मोहम्मद इब्ने सिरीन, मालूम है ये कितने बड़े बुजुर्ग थे, हदीसों के जरिए ख्वाबों की ताबीर बयान करते थे। अच्छा, ताबीरें मौसम के एतबार से भी बदलती हैं। एक शख्स आया इनके पास, कहने लगा सरकार रात मैंने देखा है कि मुझे 70 दीनार मिले। आपने फरमाया जाओ 70 मिलेंगे। अब दूसरा मौसम आया तो फिर वही ख्वाब देखा, फरमाया जाओ 70 कोड़े लगेंगे। बात समझ गया ना? तो ख्वाबों की ताबीर सही लोगों से मालूम करना चाहिए। बुजुर्गों ने यह भी फरमाया कभी उल्टे सीधे से मालूम करेगा तो वही ताबीर मुकद्दर हो जाती। इसलिए पढ़े लिखे लोगों के पास जाएं। बुरे ख्वाब हो तो अगर बुरा ख्वाब नजर आया है तो फिर बाईं तरफ थूथू कर दे और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, ला हौला वला कुव्वता पढ़ ले। अच्छा ख्वाब नजर आया है तो अच्छे लोगों से बयान करे ताकि उसका सिलसिला जारी रहे। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते आशिक मोहम्मद इब्ने सिरीन ने कहा ये इल्म दीन का इल्म है, किससे ले रहे हो इस पर भी गौर करना पड़ेगा। हमने कहा अगर सुन्नी इदारा है, वहां से बच्चे अगर मदरसे से तालीम हासिल कर रहे हैं तो उनका मकाम मर्तबा देखिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी नाम हजरत आदि और ये बेटे हैं हातिम ताई के। हातिम ताई तो मुसलमान ना हो सका, लेकिन उसके बेटे सरकार सैयदना आदि रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया था। एक दिन मेरे हुजूर की बारगाह में आए और इनके साथ हजरत ज़ैद इब्ने मुहलहल भी थे, जिनको मेरे सरकार ने ज़ैदुल खैर का लक़ब दिया था। ये दोनों आकर कहते हैं इन्ना कौमुल नसीदु बिहादिहिल किलाबिल मुअल्लमा, सरकार हम शिकारी लोग हैं, हमारे पास शिकारी कुत्ते हुआ करते हैं, उससे हम शिकार करते हैं। हुजूर मसला बता दीजिए। कुरान अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा अरसलता किलाबकल मुअल्लमता व ज़करता इस्मल्लाहि अलैहिन्ना फकुल मिम्मा अमसकना अलैक व इन कतलना, फरमाया अगर तुमने शिकारी कुत्तों को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के भेजा, उन्होंने तुम्हारे लिए शिकार किया, उसमें से खुद कुछ नहीं खाया, अगरचे तुम्हारे पहुंचने से पहले उन्होंने शिकार को क्या कर डाला, मार डाला, खत्म कर दिया, लेकिन उसकी कोई बोटी नोची नहीं, बस शिकार करके तुम्हें दे दिया। सरवरे कायनात फरमाते हैं खा सकते हो, लेकिन एक कैद लगाई व इल्लम युखालितुहुन्ना किलाबुन गैरुहा, मगर अगर उन कुत्तों के साथ कुछ ऐसे कुत्ते भी मिल गए जो तुम्हारे शिकारी
کتے نہیں تھے، اب سرکار کہتے ہیں کھا نہیں سکتے۔ حضرت کی توجہ چاہتا ہوں یا ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، علم والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اب ہم مفتی صاحب قبلہ سے پوچھیں گے حضرت کتا وہ بھی کتا یہ بھی، ایک ہی کوالٹی، ایک ہی جنس، ایک ہی نوع، ایک ہی فصل، لیکن کیا معاملہ ہے؟ شکاری کتے ہیں کھانا جائز؟ شکار اگر شکاری کتوں نے کیا تو وہ شکار کھانا، لیکن اگر محلے کے کتے مل گئے، محلے کے کتے مل گئے تو پھر کھانا جائز نہیں۔ کلائمیٹ بڑا چینج ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے کہ گورنمنٹ کو وہاں کی چھٹی کرنا پڑی۔ یہاں آ کر کے دیکھو تو موسم بالکل الگ تھلگ ہے، لگتا اگلی سال پھر اس موسم میں یہی رہنا پڑے گا، ہے نا؟ توجہ فرمائیں، غور فرمائیے گا، چونکہ اگلی سال مجھے لگتا ہے کہ رمضان شریف قریب آ جائے گا۔ بالکل غور فرمائیں آپ۔ ہم نے کہا مفتی صاحب قبلہ یہ بھی کتے وہ بھی کتے، اگر شکاری کتوں نے شکار کیا تو کھانا جائز، اور غیر شکاری کتے اگر آ گئے تو حضور فرما رہے اب نہیں کھا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام جواب دیں گے۔ فرق یہ ہے کہ ادھر شکار کا علم تھا، یہاں شکار کا علم نہیں ہے۔ ہم نے کہا یار دیکھے تو صحیح، اگر علم کتے کو مل جاتا ہے تو شریعت نے قانون بدل دیا ہے، شریعت نے اصول بدل دیا ہے۔ یہاں شکار کھانا جائز ہے، وہاں شکار کھانا جائز نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ علم کی برکت ہے۔ اگر یہ علم کسی کتے کو مل جائے، وہ کتا دوسرے کتوں سے ممتاز ہو جایا کرتا ہے، تو اگر یہ علم کسی انسان کو ملے، وہ انسان دوسرے سے ممتاز کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کو بلند کرتا ہے، لیکن ایمان والوں میں جن کو علم کی دولت مل گئی ہے اللہ ان کو درجوں بلند فرما دیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ بات چلی تھی حافظ قرآن کی، چونکہ حافظ قرآن بھی یہاں بنے، اللہ کرے سب متقی پرہیزگار رہیں، مسلک کے وفادار رہیں۔ اور ایک نصیحت کروں گا کہ قرآن بھولنا مت، اللہ نے یہ دولت دے دی ہے تو پھر یاد رکھو۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن حفظ کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، مختلف روایتیں، ایک میں یہ ہے کہ اندھا اٹھایا جائے گا، چونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس نے اس پر شکر ادا نہیں کیا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ حفظ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث سنیے گا، اگر سچا پکا حافظ قرآن ہے، بعمل ہے، متقی ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، موقف تاج الشریعہ پہ عمل کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، اس کو لوگ کفن پہناتے ہیں، دولہا بناتے ہیں، قبر میں رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی قبر میں اس کی لاش پہنچتی ہے، اللہ زمین سے کہتا ہے اس کے جسم کو کھانا نہیں۔ حضرت تھوڑی سی اجازت ہو، قاری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، کوئیہ تال محابر کا نام سنا ہوگا آپ نے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ تال محابر ایک جگہ ہے، ابھی جا رہا ہوں وہاں تقریر کے لیے۔ جب تال محابر کا ایک بچہ تھا جس کا نام تھا رئیس خان، وہ میرا ساتھی تھا، میں اور وہ حفظ کرتے تھے ساتھ میں، بس استاد چین تھے، مدرسہ ایک ہی تھا، بڑے چنچل مزاج کا تھا۔ نابالغی میں حافظ قرآن بن گیا، اور جس سال بالغ ہوا اس سال اس کی طبیعت بگڑی۔ رودرپور کی سرزمین ایک اتراکھنڈ میں ان دنوں ایک بخار چل رہا تھا جس سے پورا دماغ پانی بن جاتا تھا، اس کا دماغ پورا پانی بن گیا، انتقال ہو گیا۔ میں اس کے جنازے میں خود گیا ہوں۔ 11 مہینے کے بعد ایک بندہ اس کی قبر پر حاضری دینے گیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث کا میں نے جملہ سنا دیا یار، کم سے کم آپ کو سمجھ میں تو آ جائے کہ حدیث سے واقعے سے حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ملفوظ شریف میں پورا واقعہ ہے لیکن اس طرف جانا نہیں چاہتا میں، اسی طرف میں جا رہا ہوں۔ تقریباً 11 مہینے گزر گئے، اس بچے کا عالم یہ تھا، بچہ حافظ قرآن بن گیا تھا، اللہ نے قرآن کے حفظ کی دولت اس کو عطا فرمائی تھی۔ آخر انتقال ہوا، انتقال میں آج بھی وہ لمحے مجھے یاد ہے کہ جب ہم گئے تھے اس کی ماں رو رو کر کہہ رہی تھی بیٹا اب تو تیرے ساتھ پڑھنے والے بچے بھی آ گئے ہیں، کم سے کم چارپائی سے اتر کے ان کا استقبال تو کر لے۔ اس کے والد اس کا
घर भी कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था। बाप बड़ा गरीब और निहायत गरीब था। अल्लाह का फजलो करम देखिएगा, जिस बंदे के साथ ये वाकया हुआ उसने बराह रास्त मुझे बताया कि हम उसकी कब्र पर गए, हाजिरी दी, क्या देखा कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, खुशबू आ रही थी और बारिश की वजह से थोड़ा सा हिस्सा हट गया था। किसी की नजर पड़ी तो क्या देखा, 11 महीना गुजरने के बाद भी उसके जिस्म का कफन महफूज है, उसका जिस्म भी महफूज है। सरवरे कायनात फरमाते हैं, जब हाफिज़े कुरान का इंतकाल होता है, जमीन से अल्लाह कहता है इसके जिस्म को खाना नहीं। जमीन कहती है ई रब्बी कैफ़ आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी, ए अल्लाह मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जबकि इसके सीने में तेरा मुकद्दस कुरान मौजूद है। अगर इल्मी बातें समझने का मिजाज है तो एक बात कह दूं, जब कब्र में हाफिज़े कुरान का जिस्म महफूज है तो मदीने में साहिबे कुरान का जिस्म महफूज क्यों नहीं होगा? समझ गए? यही हाफिज़े कुरान जब कयामत के दिन खुदा की बारगाह में आएगा तो हदीस पाक है, यजीउ हामिलुल कुरान फयक़ूलुल कुरान, खुदा की बारगाह में हाफिज़े कुरान आएगा तो कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, हल्लिहु, ये अल्लाह इसको कुछ पहना दे। बोलो ना मोहब्बत। फतावा रज़विया शरीफ में है कि 50,000 साल का वो दिन होगा, दिन की दराजगी की वजह से और आसमान और सूरज हमारे सरों पर होगा तो जिस्म पर जो पसीना आएगा, तपिश और दिन की दराजगी की वजह से जिस्मों का कफन गल सड़ के गिर जाएगा। लेकिन कैफियत देखें, यहां इधर हाफिज़े कुरान ऐसी आप एक सूरत समझिएगा, यहां सब लोगों सिर्फ एक ही कुर्ता पहनकर बैठे हो और सख्त सर्दी पड़ रही हो, ऐसे में एक बंदा आए, शानदार जैकेट पहनकर आए, जर्सी पहनकर आए, तो हर वो सब में मुमताज नजर आएगा कि नहीं आएगा? लोग कहेंगे सबके पास एक ही लिबास है, इसके पास इतने इतने लिबास है कि सर्दी इस पर असर नहीं कर रही है। बिला तशबीह व तमसील उस मंजर को जहन में रखे और फिर सुने, कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, हल्ली हो, हे मेरे मौला इसको कुछ पहना दे, इसको कुछ पहना दे। अल्लाह ताला कुरान की गुजारिश को रद्द नहीं फरमाएगा। फयल बसो ताजल करामा, उसके सर पर इज्जत व वकार का ताज आ जाएगा। जरा मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। उसके बाद कुरान पाक के हाफिज के लिए अल्लाह की बारगाह में फिर कुरान अर्ज करेगा, कहेगा मौला जिदहू अलैहि, इस पर कुछ और इजाफा फरमा दे। हदीस पाक के अल्फाज है, फयल बसु हुल्लतल करामा, अल्लाह ताला उसको इज्जत व वकार का जोड़ा अता फरमा देगा। अब ताज भी मिल गया है, जोड़ा भी पहन लिया है। उसके बाद कुरान अर्ज करेगा, इरदालहु, ये अल्लाह इससे राजी भी हो जा। अरे अल्लाह किसी से राजी हो जाए? कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी चीज है। जोड़ा मिल गया, ताज भी मिल गया। उसके बाद कुरान कह रहा है इरदा अन्हु, अल्लाह इससे राजी हो जा। फयरदा अन्हु, अल्लाह उससे राजी भी हो जाएगा। और जब अल्लाह राजी होगा तो अब सुनो कमाल की बात, सुम्मा कील, फिर उससे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इकरा वरत्तिल वर्का, बोलो यार। कहा गया अब कुरान पढ़ और ठहर ठहर कर पढ़, और एक आयत पढ़ एक दर्जा चढ़। फकी अबुल्लैथ समरकंदी इसी किताब में फरमाते हैं, कुरान में जितनी आयतें हैं जन्नत में उतने ही दर्जे हैं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाए अपना हाथ ही खाली। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे कहा जाएगा कुरान की आयत पढ़ और ठहर ठहर कर आराम आराम से पढ़, एक दर्जा चढ़ जा। अब कोई ऐसा खुशनसीब भी होगा जो सारा कुरान पढ़ देगा और जहां तक वह पहुंचेगा अल्लाह उसको वो सारे मकामात और दर्जे अता फरमा देगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा ये हाफिज़े कुरान है, लेकिन मदरसा सिर्फ हाफिज़े कुरान ही नहीं देता, मदरसा आलिम दीन भी देता
رہا ہے. جامعہ بلال کو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی اس سرزمین میں مرکز اہل سنت ہے, دین کا بڑا کام کر رہا ہے. اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے, اس کے معاونین اور اس کے ذمہ داروں کو, اساتذہ اور سارے طلبہ کے علم میں, عمر میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے. غور فرمائیے گا, عالم دین عطا فرماتا ہے. آپ کے آج اس وقت ایک سوال کروں میں, سب سے بڑا سخی کون ہے؟ لوگ الگ الگ رائے دیں گے. جس نے جامعہ بلال کو 5 کروڑ دے دیے, لوگ کہیں گے سب سے بڑا سخی وہ ہے. کوئی کہے گا جس نے پورا جامعہ بلال بنا دیا, لوگ کہیں گے سب سے بڑا سخی وہ ہے. کوئی کہے گا جس نے سال بھر جامعہ بلال کے اساتذہ اور طلبہ کا خرچ اٹھایا, سب سے بڑا سخی وہ ہے. مگر میں کہوں گا نہیں نہیں, آؤ سرکار علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, یہ مدرسہ ہی ہے جو عالم دے رہا ہے, اور عالم کی شان کو سمجھیے گا. ایک دن میرے صحابہ, سرکار کے صحابہ تشریف فرما ہے, حضور علیہ السلام بھی موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا ہل تدرون من اجود جودا. اے صحابہ, تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ جود و کرم کون کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم. یہ جملہ بولا اس لیے تھا, ان کو لگا کہ قرآن اتر رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی وحی نئی نازل ہو گئی ہو, اس لیے جواب نہیں دیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ اجود و جودا. فرمایا سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والی ذات میرے رب کی ہے. اس کے بعد فرمایا ثم انا اجود بنی آدم. فرمایا اس کے بعد اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا تمہارا اور میرا نبی ہے. اب تیسرا جملہ سنیے گا, ثم اجود من بعدی من علم علما فنشرہ یاتی یوم القیامت کالجمال. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا سب سے بڑا سخاوت کرنے والا کون؟ لوگ کہنے لگ, سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے جب جواب نہیں دیا, حضور نے فرمایا سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا خدا ہے, اس کے بعد سخاوت کرنے والا تمہارا مصطفیٰ ہے, اس کے بعد فرمایا وہ بندہ ہے جو علم حاصل کر کے اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیا کرتا ہے, اس علم کو عام کر دیا کرتا ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے, سرور کائنات کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے, صحابہ اکرام کو دیکھا. فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ, تو دو گروہوں کے اندر صحابہ بٹے ہوئے تھے. کچھ وہ تھے ان میں سے احداہما یقرؤون القرآن ویدعو اللہ تبارک و تعالی, کچھ قرآن پڑھ کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. والأخرى يتعلمون ويعلمون, دوسرے قرآن سیکھ اور سکھا رہے تھے. بھائی دھیان دینا میری بات پر. سرور کائنات نے فرمایا کل علی خیر, یہ جماعت بھی بھلائی پر ہے, یہ جماعت بھی بھلائی پر ہے. اس کے بعد میرے سرکار نے فرمایا اما احداہما یقرؤون القرآن ویدعون اللہ, ان میں ایک جماعت قرآن پڑھ رہی ہے, اللہ سے دعا کر رہی ہے. فإن شاء اعطا وإن شاء منع, فرمایا اگر اللہ چاہے تو عطا کر دے, اللہ چاہے تو منع کر دے. لیکن اس کے بعد فرمایا وأما الأخرى, رہی دوسری جماعت یتعلمون ویعلمون, فرمایا یہ قرآن سیکھ بھی رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں. اس کے بعد فجلس معهم, سرکار نفل پڑھنے والے عبادت کرنے والوں کے پاس نہیں بیٹھے بلکہ قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد اپنا مقام و مرتبہ بتاتے ہیں. کہتے انما بعثت معلما, اللہ نے دنیا میں مجھے استاد بنا کر کے بھیجا ہے. سمجھ گیا؟ سرکار علیہ السلام نے ہجرت کے بعد سب سے بڑا کام اور سب سے پہلا کام مدینہ شریف میں کیا تھا, مدرسہ صفہ قائم کیا. اس مدرسہ صفہ کی تفصیل میں جاؤں تو وقت بہت ہو جائے. اور آج جو سسٹم ہے نا مدرسوں کے اندر, کچھ لوگ چندہ دیتے ہیں, کچھ لوگ مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں. اس زمانے میں مدرسہ صفہ میں 70 صحابہ اکرام تھے اور وہ کہیں نہیں جاتے تھے. قرآن نے کہا للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. اس کی تفسیر پڑھ لیجیے آپ, تیسرا پارہ ہے. سرکار علیہ السلام نے زکوٰۃ کا خاص حصہ ان کے لیے رکھا تھا. فرمایا اور یہ صدقات ان غریب صحابہ کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے.
کہاں روکے گئے؟ اللہ کی راہ میں روک لیے گئے. فرمایا وہ زمین میں تجارت کے لیے سفر کرتی نہیں ہے لیکن خوددار اتنے کہ دیکھنے والا ان کو مالدار سمجھتا ہے. ایک ایک جملے پہ ذرا غور فرمائیے گا. میں وہاں کی تطبیق یہاں کر رہا ہوں. مدرسوں میں زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے، بلا شبہ آتا ہے. مدرسے میں کم تنخواہوں پر علماء 24 گھنٹہ لگاتے ہیں. ٹھیک، تجارت نہیں کرتے، ان کی صرف ایک ہی تجارت ہے، ایک ہی بزنس ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ بس سرکار کا دین پھیل جائے. اس کے بعد لوگ ان کا لباس دیکھ کر کہ یار کیا شاندار جبہ پہنے ہوئے، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں. اور میں ایک جملہ بولتا ہوں، علماء کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے، انڈیا نہیں کہیں کا بھی سفر کر لے. میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. اب تک 3 سے 4 کنٹری میں جا چکا میں تقریر کے لیے، لیکن نکلنے سے پہلے کبھی میں لحاف اور بستر باندھتا ہوں، سمجھ گیا، نہ میرے ساتھ اسٹوپ رہتا ہے، نہ آٹا چاول لے کے چلتا ہوں. میں تو پارلے بھی نہیں رکھتا ساتھ میں، سمجھ گئے آپ؟ کچھ نہیں، بس یہاں سے اترے وہاں پہنچے، اللہ کھانے کا بھی انتظام کر دیتا ہے، رہنے کا بھی انتظام کر دیتا ہے. اللہ نے علماء کا رزق اتنا پھیلا دیا ہے، اور پھیلایا اس میں بھی اللہ کے اس کام میں بھی حکمت ہے، اس لیے کہ جہاں عالم جاتا ہے وہاں علم کی برکتیں بھی جایا کرتی. سمجھے؟ بہرحال سرکار علیہ السلام کے زمانے میں جو مدرسہ صفہ تھا تو کچھ صحابہ اکرام کے باغ تھے کھجور کے، وہ کھجور کے پوری شاخیں اور گچھے توڑ کر مسجد نبوی شریف میں لٹکا دیتے. کیوں؟ تاکہ مدرسے میں رہنے والے مدرسہ صفہ میں 70 صحابہ اکرام ان سے کہتے جب بھوک لگے کھجور کھا لینا، پانی پی لینا. اور یہاں تو اب ایسا نہیں ہے، پہلے زمانے میں جاگیر چلتی تھی، آپ کی بھی کوئی جاگیر رہی ہوگی. اب تو نہیں، ختم ہو گئی، آپ کا زمانہ تو بہت پرانا ہے ماشاءاللہ. اس زمانے میں جاگیر سمجھتے تھے، گھروں سے کھانا آتا تھا، اساتذہ بھی کھاتے تھے. میں نے بھی کھائی ہے، حفظ کے درمیان دب دور کرتا تھا، ہے نا. تو جاگیر چلتی تھی، گھروں پہ کھانا لگتا تھا، اس کو کہتے تھے جاگیر. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج، کچھ صحابہ اکرام تجارت کرنے دن میں چلے جاتے اور 70 صحابہ سرکار کی بارگاہ میں رہتے. حضور پر کوئی آیت اترتی، اس آیت کو یاد کر لیتے. سرکار کوئی حدیث فرماتے، اس حدیث کو یاد کر لیتے. لیکن کتنا گیپ نہیں تھا، کتنا اتحاد تھا ان میں جو مدرسہ چلا رہے تھے اور ان میں جو مدرسے کے اندر علم حاصل کر رہے تھے. آج کے دور میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اور گیپنگ کی وجہ سے آج ہماری قوم تک صحیح پیغام نہیں پہنچ پاتا ہے. گمراہی کی ایک وجہ بھی یہ بنتی چلی جا رہی ہے. ان صحابہ کی زندگی دیکھو جو دن میں تجارت کرنے جاتے اور اپنی کھجور کے خوشے اور گچھے وہاں لٹکا کے چلے جاتے. رات کو جب آتے تھے نا، نماز مغرب پڑھی، سرکار سے کہتے آقا آج میرے ساتھ ایک صحابی کو بھیج دے، آج وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا. سبحان اللہ بولیے بھائی. سرکار کہتے ایک نہیں 2 کو لے کر جاؤ، اس لیے کہ ایک کا کھانا 2 کو کافی ہے، 2 کا کھانا 3 کو کافی ہے. یہ حدیث اسی زمانے میں آئی تھی جب صحابہ اکرام کو لوگ اپنے گھروں پر، ان صحابہ کو، اصحاب صفہ کو اپنے گھروں پہ لے کر جاتے تھے. سرکار کہتے تھے لے جاؤ، 1 کے کھانے میں اللہ 2 کی برکت دے گا، 2 کے کھانے میں 3 کی برکت دے گا. یہ صحابہ اکرام کھانا کھلاتے اور پھر رات کو آ کر ان اصحاب صفہ کے پاس بیٹھتے اور کہتے اب بتاؤ میرے نبی نے دل میں کون سی حدیث ارشاد فرمائی ہے، قرآن کی کون سی آیت اتری ہے. ان کو علم حاصل کرنے کا مقصد ہوتا اور یہ سرکار علیہ السلام کا دین ان تک پہنچایا کرتے تھے. وہ مدرسہ صفہ میں خرچ کر کے دین سیکھ رہے تھے اور یہ دین سکھا کے اپنی آخرت کو بنا رہے تھے. اس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اس لیے مدرسوں کو معمولی مت سمجھیے گا اور مدرسوں میں بچوں کو بھیجا کریں. مالدار لوگ خاص طور سے بھیجیں، مدرسوں کا سسٹم صحیح کریں. اگر آج آپ نے تنخواہیں اچھی کر دی نا مدرسوں میں، تو جو بچہ کہتا ہے کہ میں یہ فلاں کلاس کروں گا فلاں، سب کا مقصد ہوتا ہے ذریعہ معاش. مدرسوں کی صحیح تنخواہیں ہو جائے، اچھا سسٹم ہو جائے، لوگ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، کہیں گے اس میں دین بھی مل رہا ہے اور ہمارے بچوں کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں.
بہت سارے افراد صرف اس لیے عالم نہیں بناتے مگر ان کی فکر غلط ہے. اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کرتا ہے, کوئی عالم بھوکا نہیں رہتا. الحمدللہ رب العالمین سب خوشحال زندگی کاٹتے ہیں. آپ مدرسوں کو دیکھیں تو صحیح, وہ سسٹم تھا وہاں مدرسوں کو زکوٰۃ, مدرسے کے جو حضرات اصحاب صفہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص صدقات دینے کا حکم دے دیا تھا, اور اس طریقے سے مدرسے چلا کرتے تھے. سرور کائنات نے مدرسہ قائم کیا, اور حکمت بتاؤں, یہ مدرسہ ہی ہے جو تمہیں عبد القادر جیلانی عطا فرما رہا ہے. یہ مدرسہ ہے جو تمہیں معین الدین چشتی اجمیری عطا فرما رہا ہے. یہ مدرسہ ہے جو تمہیں علامہ فضل حق خیر آبادی عطا کر رہا ہے. فائنل جملہ بول رہا ہوں, یہ مدرسہ ہے. اگر 1947 میں ملک بچانے کی بات آتی ہے تو فتوی جہاد دے کر مدرسے کا طالب علم ہندوستان بچا لیتا ہے, اور جب 14ویں صدی میں بات آتی ہے تو ایمان عقیدے کی حفاظت کرنے والا مدرسے سے پڑا ہوا امام احمد رضا خان عقیدہ بچا لیا کرتا ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ ایک عالم دین کا مقام سمجھے. میرے سرکار نے فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا اگر سخی کوئی ہے تو وہ ہے جس نے علم حاصل کر کے علم کو عام کر دیا. اگر اس تناظر میں اعلیٰ حضرت کو دیکھا جائے تو ہم اگر علم پھیلا رہے ہیں, ہمیں اگر سخی کا نام دیا جائے گا تو یہ ساری سخاوت صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کی سخاوت کا. اور ایک بات اور سنیں, کسی سنی عالم سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو بہت ساروں کا مزاج ان مولویوں سے ہم بہتر ہیں. یہ جو آج نام نہاد مولائی بنے ہیں نا, یہ بیچارے خبط الحواس ہیں, بھٹک رہے ہیں. ابھی ان کو صحیح طور پہ راستہ معلوم نہیں ہے چلنا کدھر ہے. ہم نے کہا چلنا ہے تو صرف اعلیٰ حضرت کا راستہ پکڑ لو, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. کہتے ہم عالم سے بہتر ہیں. اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے مقال عرفا باعزاز شرع و علماء. اس کی ایک بات میں آپ تک عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کتاب کے اندر پہلے قرآن پاک کی سورہ فاطر 22ویں پاری کی آیت کو لکھا. اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. دھیان سے سننا, چونکہ خطیب کے ساتھ مدرس بھی ہونا تو کبھی تدریسی انداز بھی آ جائے گا, اس لیے آپ کو مانوس رہنا ہے ہر انداز سے. قرآن نے کیا کہا, پھر ہم نے کتاب کا علم دیا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا. اس لفظ پر غور کرنا, ہم نے کتاب کا علم کس کو دیا؟ ان کو دیا جن کو ہم نے چن لیا. اب جن کو اللہ نے چنا تھا پھر ان کی 3 قسمیں قرآن نے بیان کی. فمنہم ظالم لنفسہ, مگر اس شرط پر تفصیل بیان کروں گا کہ علماء اکرام اس آیت کریمہ اور فضیلت کو سن کر کے مزاج میں تبدیلی نہ لائے, بلکہ یہ سوچے کہ جب ہم گناہگار ہیں, میں بھی گناہگار, اپنے گناہوں کو یاد کر کے میں بول رہا ہوں کہ جب گناہوں پر مدینے والی کی اتنی عطائیں ہیں تو نیکیاں اگر کر لیں گے, متقی بن جائیں گے تو کتنی عطائیں ملیں گی. قرآن پاک نے کہا علماء کی پہلی جماعت وہ ہے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرتی ہے, دوسری جماعت وہ ہے جو گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی کرتی ہے, تیسری جماعت وہ ہے جو صرف گناہ نہیں کرتی نیکیوں پر نیکی کرتی ہے. کوئی بایزید بستامی بنتا ہے, کوئی جنید بغدادی بنتا ہے, کوئی عبد القادر جیلانی بنتا ہے, کوئی معین الدین چشتی بنتا ہے, کوئی مفتی اعظم بنتا ہے, کوئی تاج الشریعہ بنتا ہے. فرمایا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. مگر میرے امام نے اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے ذکر کی. سرور کائنات فرماتے ہیں سابقنا سابقن ومقتصدنا لاجن وظالمنا مغفور له. فرمایا سنو میری امت کے وہ علماء جو نیکیوں پر نیکیاں کر رہے ہیں وہ تو پہلے نمبر پر ہے, وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں, لیکن وہ علماء کہ جو نیکیاں اور گناہ دونوں کرتے ہیں وہ بھی نجات پانے والے ہیں. وظالمنا مغفور له, اور فرمایا میری امت کے وہ علماء کہ جو گناہ کر کے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا. اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا یہ دیکھو کہ جو گناہگار ہیں ان کو بھی اللہ نے استفینا میں شامل کیا ہے. کیا کہا؟ ہم نے کتاب کا علم ان کو دیا
जिनको हमने चुन लिया, तो जिनको चुना था फिर उनकी 3 किस्में बताई। बात समझ गए आप? ये मेरे इमाम का जुमला है। और आला हजरत ने फरमाया आलिम रब्बानी वो होता है जो लोगों की अकीदे की इस्लाह करे, सीधा रास्ता लोगों को बताए। बात समझ गए आप? लेकिन उलमा की भी जिम्मेदारियां होती है और इंशाअल्लाह उन जिम्मेदारियों पर जिस तरीके से अमल कर रहे हैं करते रहेंगे। अब बात को आगे बढ़ा रहा हूं, एक आलिम दीन से फायदा कितना होता है, चलो एक मिसाल देकर बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के जाता हूं। आपने हजरत सरकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का नाम सुना होगा। चूंकि ये मौका हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान मैंने बयान की है, मैं यौम विलादत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शान की बात कर रहा हूं। हजरत अली की शान बयान करने के लिए हमें किसी दिन की तखसीस की जरूरत नहीं है। हम जब चाहेंगे तब अहले बैत का जिक्र करेंगे और कहेंगे क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तवज्जो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास हजरत मौलाए कायनात के पास आए और आने के बाद का ये खारजी फिरका पैदा हुआ है, आप कहें तो मैं इनसे जाकर के बात कर लूं। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया जाओ। मलफूज शरीफ में आला हजरत ने इसको पूरे वाक़ये को तफसील के साथ जिक्र किया और एक जुमला भी जिक्र किया है, लेकिन इंशाअल्लाह किसी और मौके पर यह कल बयान करूंगा। गौर फरमाइए, आपने फरमाया हजरत अली मौलाए कायनात ने कि जाओ बात करो। 10,000 खारजी हैं, अकेला मेरा मुस्तफा का शेर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा तुम्हारा मसला क्या है, तुम अली पे कुफ्र का फतवा लगाते हो, क्या मसला है? कहा जंगे सिफीन का मसला है। उन्होंने अबू मूसा अशरी को अपना हकम फैसल बना लिया और अमर इब्ने आस को जो है अमीर मुआविया ने बना लिया। तो का फिर का कुरान कहता है निल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का है। मदरसे और भी हैं, दीगर फिरके वाले भी हैं, लेकिन ये आधा पढ़ के आधा ही बताते हैं। जमाते अहले सुन्नत के मदरसे वो आपको पूरा दीन सिखाते हैं। गौर फरमाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा फिर, कहा कुरान पाक के खिलाफ हो गया इसलिए हम इन पर फतवा लगा रहे हैं। अब वो खारजी थे, खारजी वो होते हैं जो अहले बैत को भी नहीं मानते, सहाबा को भी नहीं मानते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा मैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, 5वें पारी की आयत करीमा, फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकू बैनहुमा। कुरान पाक ने जिक्र फरमाया कि अगर मियां बीवी में झगड़ा हो जाए, मुफ्ती साहब किबला, मियां बीवी में झगड़ा हो जाए, आप ही के दारुल कज़ा की बात है। कुरान ने कहा अगर मियां बीवी में झगड़ा हो जाए और फैसला कराना है तो फरमाया एक फैसल भेजो औरत की तरफ से, एक भेजो मर्द की तरफ से। कहा तू फैसले पर फतवा लगा रहा है, यहां तो अल्लाह फैसल बनाने का हुक्म दे रहा है। अब देखें, खारजियों ने दीन सिखाना चाहा था, उनके सरों पर भी टोपियां या अमामे होंगे, वो भी रातों में नमाजें पढ़ा करते थे, तहज्जुद अदा किया करते थे, लेकिन दीन कैसा सिखा रहे हैं। आज के दौर के खारजी दयाबना वहाबिया ये भी आधी बातें बताएंगे। कुरान की जो आयतें काफिरों के बारे में उतरी है, बुत परस्तों के बारे में उतरी है, उन आयतों को हम पर चस्पा करते हैं, कहते हैं देखो ये मज़ारों पे जाके सजदा कर रहे हैं, माअज़ अल्लाह। इस तरीके से खारजियों की रविश पर यह कायम है। उन्होंने भी क्या कहा, कहा कुरान कहता है फैसला तो सिर्फ अल्लाह का है। इन्होंने उल्टा कर दिया और कुरान की एक आयत को लिया, दूसरी आयत को छोड़ दिया। हमने कहा यकीनन जाती तौर पर फैसला मेरे रब का है, लेकिन अल्लाह ने जिनको फैसल बनाने की इजाजत दी है उनका फैसला भी फैसला ही माना जाएगा। यह इख्तियार मेरे रब ने अता। कुरान पाक की आयत करीमा सुनाई, उसके बाद सही मफहूम और सही मतलब कुरान का बयान किया। जैसे ही कुरान का सही मफहूम बयान किया, खारजियों ने कहा अपने अब्बास देर न करो, अली के पास लेकर चलो, हम कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। आपने देखा एक आलिम दीन के इल्म ने अल्लाह के फजल करम से 5,000 का अकीदा बचा लिया। बात समझ गए? तारीखें पढ़ते चले जाएं, सरकार मुफ्ती आजम को देखें, शुद्धी तहरीक को देखें, 4.5 लाख लोगों ने इस्लाम पे फिर दोबारा एंट्री की थी। ये एक आलिम का इल्म था। बात समझे कि नहीं समझे आप?
اس لیے علماء کی جماعت سے جڑے رہیں. اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامس فتہلک. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بننا ہے تو عالم بنو. سبحان اللہ تو بول دو بھائی. اب غیر عالم اگر اس لیے سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے کہ میں نہیں ہوں تو عجیب معاملہ ہے. کیا بننا ہے؟ دیکھیے آپشن 4 ہیں، 5واں نہیں ہے. بننا ہے تو عالم بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے بنو. اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا عالم جو بات کہہ رہا ہے اس کو دھیان سے سننے والے بنو. اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو عالم سے محبت کرنے والے بنو. دیکھیے علماء سے جو محبت کرے گا ان کے قریب آئے گا تو اس کو چاہے انچاہے دین مل ہی جائے گا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ بریلی شریف کے تعلق سے ایک عالم نے کہا تھا بولے بریلی شریف میں صرف گلیوں میں کوئی گھومتا رہے تب بھی اس کو علم کی برکت مل جاتی ہے. مجھے عجیب سا لگا جملہ، یار یہ کون سی بات ہے؟ لیکن میں جب بریلی شریف میں پڑھا اس وقت اولا میں پہلی جماعت میں تھا. جب بریلی شریف آیا، اب رہ رہا ہوں 12-13 سال سے مستقل بریلی شریف میں، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یار واقعتاً یہاں کی گلیوں میں علم ملتا ہے. چونکہ آئے دن 10-10 5-5 15 20-20 40-40 علماء آتے رہتے ہیں اور علماء سے بات ہوگی تو وہ دین کی بات بتائیں گے آپ بھائی. تو مشائین کا دور بھی تو گزرا ہے، چلتے پھرتے علم سکھایا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کی گلی میں مشائین کا منظر نظر آ جاتا ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. آپ عرس رضوی دیکھ لیں، علماء اور طلبہ کی سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے. لوگ ادھر کوئی جھنجھنا بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، لیکن آپ جائیں گے عرس رضوی میں تو چاروں طرف کتابیں ہی نظر آئیں گی، یا شیرینی یا عوامیں نظر آئیں گے، یا ٹوپیاں نظر آئیں گی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، سرور کائنات نے فرمایا بننا ہے تو عالم بنو، ورنہ عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے بنو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بات کو دھیان سے سننے والے بنو، یا پھر اس کے بعد عالم سے محبت کرنے والے بنو. ولا تکن الخامسہ فتہلی، 5ویں مت بننا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پہلے آپ نے علم حاصل کیا ہے، علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی ہے، اور اس کے بعد میرے سرکار کی بارگاہ سے اجازت ملنے کے بعد ہندوستان کا نقشہ سرکار نے دکھا دیا تھا. پھر آپ آئے تھے ہندوستان کی سرزمین پر، اور ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، وہاں بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں ہے، رافضی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ مزارات سے چڑھتے ہیں. اور خواجہ پاک کی تاریخ کو سنیں، میرا خواجہ جب چلا تھا مدینہ شریف سے اور آیا تھا داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ تک، تو ایک ولی کے مزار پر نہیں، نہ جانے کتنے ولیوں کی مزار پر آ کر حاضری دیتے ہوئے تشریف لائے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اور جب آپ کا گزر ہوا تھا، خدمات پر بول رہا ہوں، دین اور ایمان عطا کر دینا، اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی؟ جب آپ ہرات کے علاقہ سبزہ وار ایک جگہ تھی، وہاں سے جب گزر رہے تھے، بھائی تھوڑی طرف میری طرف توجہ کیجئے. جناب موبائل سے دوستی تھوڑی کم کر لیں تو اچھا ہے. ہاں یہ بھی عجیب ہے، کہیں بھی بزی کر دیتے. ہاں یہ کبھی سروے آیا، اس میں لکھا ہے کہ انسان اپنے موبائل سے 7 سیکنڈ بھی دور نہیں رہ پاتا، اتنی محبت بڑھ گئی ہے. اگر اس قدر محبت ہمیں اپنے ایمان عقیدے، حالانکہ ہم مومن ہیں، عقیدے پہ شک نہیں ہے آپ کے، لیکن جو لگاؤ ہوتا ہے، یہ لگاؤ اگر اس طریقے سے پیدا ہو جائے تو پھر الحمدللہ ہر گھر کے اندر علم والا ولی نظر آئے گا. متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ نے آج تک کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، علم والوں کو اللہ نے علم کی ولایت عطا فرمائی. بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا، خواجہ پاک جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے، باغیچہ ہے، وہاں حوض تھا. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پانی ملتا نہیں تھا، سفر کرتے تھے تو حوض کے دریا کے کنارے ٹھہرتے تھے. اس سے 2 فائدے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ پینے کا پانی مل جاتا تھا، غسل اور وضو کا موقع مل جایا کرتا تھا. خواجہ پاک وہاں ٹھہر گئے، اور اس کا حاکم تھا جس کا نام تھا محمد یادگار. اجمیر شریف جائیے گا اور خواجہ پاک کے دروازہ، جو خاص دروازہ جس میں سے داخلہ لیتے ہیں، ہے نا، اور آپ کا جو سرحانہ مبارک ہے غالباً،
تو ایک تو اکبری مسجد ہے اور ایک چھوٹی سی مسجد برابر میں ہے. تو آپ کے قدموں کی طرف آپ دیکھیے کہ چند قبریں ہیں, وہاں لکھا ہے محمد یادگار. بڑی پاکیزہ بات میرات الاسرار کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ سبزہ وار کا جو حاکم تھا محمد یادگار, عقیدے کے اعتبار سے رافضی تھا, اور اس کا رفض اس قدر بڑا ہوا تھا کہ اگر کسی کا نام عمر یا ابو بکر دیکھ لیتا کہ اس کا نام عمر یا ابو بکر ہے, اس کو کوڑے مارتا تھا. خواجہ پاک وہاں ٹھہر گئے, اور ٹھہرنے کے بعد اس کے جتنے خدام تھے انہوں نے کہا آپ ہمیں سیدھے سادے لگتے ہیں, اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں, ترجمانی کر رہا ہوں, آپ یہاں سے چلے جائیے, بڑا ظالم حاکم ہے, آپ کو تکلیف دے گا, گزن پہنچائے گا, ہمیں اچھا نہیں لگے گا. خواجہ پاک نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا, کہا تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کر رہا ہوں. میرے خواجہ نے وہاں غسل کیا, وضو کیا, نماز پڑھنے لگے. اب اس کے آنے کا وقت آ گیا. لوگوں نے اپنے اعتبار سے جو بھی کچھ بچھانا تھا بچھا دیا. حاکم کی نظر جیسے ہی خواجہ پاک ایک اجنبی شخص پر پڑی, جلال میں آ جاتا ہے اور اپنے خدام کو ڈانٹنے لگتا ہے. خدام مارے ڈر کے درختوں کے پیچھے چھپنے لگے, کہیں ہم پر ان کی وجہ سے ظلم و ستم نہ ہو جائے. خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں, اور جلال بری نظر ڈالی. جیسے ہی نظر ڈالی فوراً حاکم محمد یادگار گر جاتا ہے, بے ہوشی کے عالم میں, غشی کے عالم میں پڑا رہتا ہے. میرے خواجہ فرماتے ہیں تھوڑا سا پانی لو. حوض کا پانی لیا گیا, اس کے چہرے پر مارا گیا, آنکھ کھلی, فوراً قدم پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا سرکار معاف کیجیے. اس کے بعد کہتا ہے حضور اب تک ابو بکر و عمر کی نفرت میرے دل میں تھی, لیکن میرے دل میں اب ابو بکر و عمر کی محبت پیدا ہو گئی ہے. میں یہاں نہیں پورے ہندوستان کے رافضیوں سے کہنا چاہتا ہوں, خواجہ پہ تمہارا حق نہ کل تھا, نہ آج ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس زمین کے اندر آرام کرنے والے خواجہ پر حق انہیں کا ہو سکتا ہے جو خواجہ کے عقیدے پر ہے, اور عقیدے پر ہم بریلوی ہے. اس لیے کہ ہمارا خواجہ سنی تھا, ہم بھی سنی ہے. توجہ ہے. کہتا سرکار میں اپنا باغیچہ اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں. خواجہ پاک نے بھی تو کیا تھا, اس نے بھی کر لیا کہ حضور اب نہیں, میں ساتھ چلوں گا. آپ کے ساتھ چلا, اور کتنا چلا, ہندوستان آ گیا. خواجہ پاک جب پہنچے سرکار داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں, وہاں مختلف روایتیں ہیں, کچھ ایک روایت 40 دن کی بھی ہے. آپ نے ایک دن بارگاہ داتا میں عرض کیا حضور مجھے ولایت کی سند عطا فرما دے. آواز نہیں آئی. دوسرے دن پھر کہا آواز نہیں آئی. تیسرے دن پھر کہا آواز نہیں آئی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رونے لگے. تب داتا نے ارشاد فرمایا معین الدین روتا کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیا سرکار اس لیے. فرمایا میں نے سند ولایت تو تجھے پہلی بار میں عطا کر دی تھی, پھر تاخیر کیوں؟ فرمایا تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. سبحان اللہ. میں وہیں لے آیا, حفظ قرآن ہی کی طرف کھینچ کر لایا ہوں آپ کو. قرآن کی تلاوت بہت اچھی ہے. معین الدین ایسا لگتا ہے تو قرآن پڑھتا رہے اور داتا قرآن سنتا رہے. اگر پہلے اجازت دے دی ہوتی تو انہیں پہلے رکھتے سفر باندھ لیا ہوتا. میں نے اس لیے جواب میں تاخیر کی کہ تو قرآن اور پڑھ, میں قرآن پاک اور سنتا چلا جاؤ. یہی خواجہ پاک ہے. جب بغداد کی سرزمین پر 57 دن یا 5 مہینہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں اکتساب فیض کیا, اسی درمیان ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. بس اسی بات کو پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, اس لیے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں اور بتا
بتا دیتا ہوں آج کے دور میں جو رد کرنے والے علماء ہیں ان کی قدر کیجیے، ان کو اپنے سینے سے لگائیے، ان کی عزتوں کو اپنے سروں کا تاج بنائیے، ورنہ جس دن یہ علماء ختم ہو گئے نا تو پھر آپ کو دین سکھانے والا، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا آئے گا کون؟ ذرا دھیان سے میری بات کو سن لا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ملک شام سے جب آپ کا گزر ہو رہا تھا تب ایک ایسے بزرگ سے ہوئی تھی جن کے جسم پر صرف کھال اور ہڈی رہ گئی تھی، گوشت سب غائب ہو گیا۔ کہا معین الدین 20 سال تھے میں اس پہاڑ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا جسم کی کیفیت کی ہو گئی؟ کہا میں صرف اس خوف سے ڈرتا ہوں، یہ خوف مجھے ستاتا ہے اور یہ خوف میرے دل میں رہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے اور میرا اللہ مجھ سے یہ کہہ دے نمازیں تو پڑھی تھی لیکن نمازوں کی شرطیں پوری نہیں تھی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کہا اس خوف نے میرے جسم کا گوشت ختم کر دیا۔ جہاں نمازیں ہے ہی نہیں وہاں کیا حال ہوگا؟ اور ان سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا معین الدین میں بھی تمہاری طرح گھومتا تھا، میں نے بھی سفر کیے ہے۔ کہا سرکار اب سفر نہیں کرتے؟ کہا اب سفر نہیں کرتا، واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میں ایک بازار سے گزرا تھا، اس بازار میں ایک شخص تھا تاجر جو خرید و فروخت میں اتنی زور سے لوگوں سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا، لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ میں نے اس کو نصیحت نہیں کی اور گزر گیا۔ دھیان سے میری بات کو سننا بھائی، انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتموں کا ہوتا ہے۔ ساری تقریر دھیان سے سنی، لاسٹ میں نہیں سنی تو اسی کا اثر میرے ذہن پہ بیٹھے گا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ پوری زندگی بہت اچھے کام کرتا رہا، دیکھو نا ہمارے پاس میں بریلی شریف کے پاس میں ایک ہے ضلع، اس ضلع کے لوگوں کو دیکھو آپ، ایک زمانے تک اچھے کام کرتے رہے، اب بگڑ گئے، اب بگڑے تو مدرسوں کو کوس رہے۔ ارے بھئی اپنے آپ کو کوسو نا کہ تم پیدا کیوں ہو گئے؟ مدرسوں کا تو بہت بڑا احسان ہے، یہ وہی مدرسہ ہے جس نے شیر بچے اہل سنت جیسی ذات عطا فرمائی، حضور مشاہد ملت جیسا زبردست مسلک کا پابند عالم دین عطا فرمایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ اس کے بعد کہا میں بازار سے گزرا، میں نے اس کو نصیحت نہیں کی، جیسے ہی بازار سے گزر گیا ہاتف غیبی نے ندا لگائی، کہا اگر تو اس کو سمجھاتا وہ اپنے ظلم سے باز آ جاتا، تو نے نصیحت کیے بغیر ہی اپنا سفر جاری رکھا۔ کہا یہ ایک آواز تھی، غیبی آواز، جس نے میرے کلیجے کو چیر کر کے رکھ دیا۔ 50 سال ہو گئے اسی ایک کونے میں بیٹھا ہوں اور روتا رہتا ہوں اس خیال میں کہ قیامت کے دن میرے اللہ نے مجھ سے اگر یہی سوال کر لیا تو نے ظالم کو سمجھایا کیوں نہیں؟ ظالم تیری بات سے مان جاتا، ظالم تیری بات کو مان کر کے ظلم کو چھوڑ دیتا۔ کہا اس لیے معین الدین 50 سال سے اسی کونے میں بیٹھا ہوں، اس لیے بہن بیٹیاں یہاں موجود ہے، اگر شوہر غلط کام کرتا ہے نصیحت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر بھائی غلط کام کر رہا ہے علماء کی ذمہ داری اپنے سماج میں برائی دیکھے اور سماج میں رہنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی علاقے میں وہابیت پھیل رہی ہے، دیوبندیت پھیل رہی ہے، صلح کلیت پھیل رہی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے زبان بدلا کرے، ورنہ قیامت کے دن خدا نے اگر سوال کر لیا، تو اگر مسجد میں کھڑے ہو کے تقریر کرتا، ہو سکتا ہے تیری بات کو لوگ مان لیتے، یہ ہو سکتا اپنے اعتبار سے بول رہا ہوں، رب قدیر تو علم یقینی رکھتا ہے، اس کے یہاں سکنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو اس کو نصیحت کرتا، وہ وہابیت سے دور چلا جاتا، تو اس کو نصیحت کرتا، صلح کلیت سے دور چلا جاتا، پھر ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جہاں بھی غلط کام ہو اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اللہ نے دوسری امتوں پر جو فضیلت دی ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس لیے بہتر امت ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے جب تک زندہ رہو اصلاح کی کوشش
کرتے رہو اور اصلاح کی برکتیں اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس قوم کو بھی عطا فرمائے گا جو تمہاری اصلاح پر عمل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بزرگوں کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔